بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اپنے بچوں کے بچپن کو اعتماد کا تحفہ دے۔ اگر آپ والدین ہیں تو کیا آپ اپنے بچوں کو دنیا کا سب سے عظیم تحفہ دینا چاہیں گے؟ یقیناً آپ کا جواب ہاں میں ہوگا، کیونکہ دنیا کے تمام والدین اپنے بچوں کو دنیا کی بہترین سے بہترین چیزیں دینا چاہتے ہیں۔ اپنی اس نیک اور بہترین خواہش کے باوجود بہت سارے والدین اپنے بچوں کو یہ تحفہ دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ تحفہ کیا ہے اور ہمارے بچوں کی زندگی میں کامیابی کے لیے کیوں ضروری ہے؟ آج کے اس مضمون میں ہم اس پر بات کریں گے۔ اعتماد، کانفیڈنس، دنیا کا سب سے عظیم تحفہ ہے جو والدین اپنے بچے کو دے سکتے ہیں۔ برطانیہ کے ایک معروف جریدے بزنس انسائیڈر میں جیکولین سمتھ نے ایک ریسرچ شائع کی جس میں ایک ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ والدین کو یہ کام کرنے چاہیے تاکہ ان کے بچے کی پرورش بہترین انداز میں ہو سکے۔ ماہر نفسیات اور بچوں کی تعلیم و تربیت کے موضوع پر 15 کتابوں کے مصنف کارل پک ہارٹ کا کہنا ہے کہ جس بچے میں اعتماد، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے وہ نئی اور مشکل چیزوں کو آزمانے سے کنارہ کشی اختیار کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ناکام ہونے اور دوسروں کو مایوس کرنے کا ڈر ہوتا ہے۔ یہ خوف، فوبیا، اسے زندگی بھر منفرد اور مشکل کام سرانجام دینے سے روک سکتا ہے اور کامیاب کیریئر بنانے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ کارل پک ہارٹ کا کہنا ہے کہ اعتماد، کانفیڈنس کا اصل دشمن حوصلہ شکنی اور خوف ہے۔ لہذا والدین کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرے اور ان کی مدد و رہنمائی کرے تاکہ وہ مشکل کاموں کو کرنے کی کوشش کر سکے۔ ماہرین کے مطابق اگر والدین اپنے بچوں کی بہترین تربیت اور انہیں پر اعتماد بچے بنانا چاہتے ہیں تو انہیں کچھ نکات پر عمل کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ بچوں کی تربیت، ٹریننگ ایک مشکل، صبر آزما اور چیلنجنگ عمل ہے۔ اولاد جہاں قدرت کی طرف سے ایک انعام ہے، وہیں دنیا میں والدین کا سب سے بڑا امتحان فتنہ بھی ہے۔ اگر والدین مناسب رہنمائی، گائیڈنس اور ہدایات، انسٹرکشنز پر عمل پیرا ہو تو یہ ذمہ داری ایک خوشگوار احساس، پلیزنٹ فیلنگ اور دلچسپ سفر بن جاتا ہے۔ نمبر 1، اپنے بچوں کی ہر کوشش کو سراہے، چاہے وہ جیتے یا ہارے۔ اسے یہ احساس دلائے کہ چاہے تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ یاد رکھیں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو منزل سے سفر زیادہ اہم ہوتا ہے۔ پک ہارٹ کا کہنا ہے کہ چاہے آپ کا بچہ اپنی ٹیم کی جیت کے لیے قیمتی گول کرے یا غلطی سے فاؤل کر دے، اس کی کوششوں کو ضرور سراہے، اپریشیٹ کرے۔ انہیں یہ بات سکھائے کہ کوشش کرنے پر کبھی شرمندہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ زندگی میں وقتی طور پر اچھا کرنے کی نسبت مسلسل محنت کرنے سے بہترین پرفارم کرنے کے لیے زیادہ اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنی صلاحیتوں کو، ٹیلنٹس کو بہتر بنانے کے لیے مسلسل مشق کی حوصلہ افزائی کرے، کنٹینیوس پریکٹس۔ اپنے بچے کی حوصلہ افزائی کرے کہ وہ جن چیزوں میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں اس کی مسلسل مشق کرے، لیکن اس بات کا خیال رکھے کہ ان پر زیادہ دباؤ نہ ڈالے۔ یہ بہت مشکل امر ہے کیونکہ اس میں والدین کا ڈسپلن کو فالو کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہارمنی شو، جو پیانو کی ماہر ہے،
نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس نے پیانو بجانے کی مشق کرنا اس وقت شروع کر دی تھی جب وہ صرف 3 سال کی تھی۔ پریکٹس اعتماد کے ساتھ اور اس امید میں کوشش کرنے کا نام ہے کہ بہتری آئے گی، اور پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ نمبر 3، انہیں خود مسائل کی کھوج لگانے دیں۔ اگر آپ اپنے بچے کے لیے خود ہی ساری محنت کریں گے تو ان میں کبھی بھی خود سے مسائل کی کھوج لگانے کی صلاحیت اور اعتماد پیدا نہیں ہوگا۔ والدین کی مدد انہیں خود کام کرنے سے، آٹومیٹک ورک سے حاصل ہونے والے اعتماد سے محروم کر سکتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں بہتر ہے کہ آپ کے بجائے اے کے بجائے بی اور سی گریڈ حاصل کر لے، جب تک کہ وہ مسائل کو حل کرنے اور کام کرنے کا طریقے خود سیکھ رہے ہوں گے۔ نمبر 4، بچوں کو اپنی عمر کے مطابق عمل کرنے دے۔ اپنے بچوں سے یہ توقع نہ کرے کہ وہ بھی بڑوں کی طرح کام کرے۔ بچوں کو یہ محسوس نہ کروائے کہ صرف والدین اور بڑوں کی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرنا ہی بہترین ہے۔ یہ غیر حقیقی معیار کوشش کی حوصلہ شکنی کر سکتا ہے۔ چھوٹی عمر میں بچوں سے بڑی توقعات رکھنا ان کے اعتماد کو شدید ٹھیس پہنچا سکتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے پاس ایک والد آئے اور خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے بچوں کو پڑھائیں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح اعتماد کے ساتھ بول سکے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کے بچے کی عمر کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا 7 سال۔ مجھے والد کی خواہش پر حیرت ہوئی کہ میری عمر اور بچے کی عمر میں کتنا فرق ہے۔ بچوں کی یہ کچی عمر والدین کی توقعات کا بوجھ اٹھانے کے لیے بہت کمزور ہوتی ہے۔ نمبر 5، بچوں میں تجسس کی حوصلہ افزائی کرے۔ بعض اوقات بچے کے سوالات کا ٹکا دینے والا سلسلہ بہت پریشان کن ہو سکتا ہے، لیکن اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پال پیرس نے دی گارڈین کو بتایا کہ سوالات پوچھنا بچے کی نشوونما کے لیے ایک مددگار مشق ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے بارے میں وہ نہیں جانتے، یعنی علم کی ایسی پوشیدہ دنیا ہے جس کا انہوں نے کبھی جائزہ ہی نہیں لیا۔ دی گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق جب بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو ایسے گھرانوں کے بچے جنہوں نے متجسس سوالات کی حوصلہ افزائی کی ہوتی ہے وہ اپنے باقی ہم جماعتوں پر برتری رکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین سے معلومات لینے کی مشق کی ہوتی ہے اور اس کی مزید پریکٹس استاد سے معلومات حاصل کرنے سے کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں وہ جانتے ہیں کہ کس طرح بہتر اور تیزی سے سیکھنا ہے۔ نمبر 6، بچوں کو نئے چیلنجز دے۔ اپنے بچوں کو دکھائے کہ وہ ایک بڑی کامیابی تک پہنچنے کے لیے چھوٹے اہداف بنائے اور انہیں پورا کرے۔ مثلا چھوٹے بچوں کی بغیر سپورٹ ٹائروں والی سائیکل چلانا۔ والدین اپنے بچوں کی ذمہ داری کو بڑھا کر ان میں مزید اعتماد پیدا کر سکتے ہیں، جو بچوں کو بڑے کام کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 7، اپنے بچے کے لیے شارٹ کٹ اور سہل پسندی سے گریز کرے۔ بچوں کے لیے والدین کی طرف سے خصوصی رعایت ان کے اعتماد میں کمی کا سبب بن سکتی ہے۔ بعض دفعہ والدین کی جانب سے بہت زیادہ آسائش بچوں کے لیے آزمائش بن جاتی ہے۔ اس کی ایک عملی مثال چھٹی والے دن دیر سے سوتے رہنا، بلا وجہ اسکول سے چھٹی۔ نمبر 8، اپنے بچوں کی کارکردگی پر کبھی تنقید مت کریں۔ آپ کے بچوں کے اعتماد میں کمی کا سب سے بڑی وجہ آپ کا اپنے بچوں کی کوششوں پر تنقید کرنا ہو سکتی ہے۔ مفید رائے اور تجاویز دینا ٹھیک ہے، لیکن انہیں یہ کبھی مت بنائیں یا نہ بتائیں کہ وہ بڑا کام کر رہے ہیں یا وہ برا کام کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ کا بچہ ناکام ہونے سے خوفزدہ ہے، فوبک ہے، کیونکہ وہ فکر مند ہے کہ آپ ناراض یا مایوس ہوں گے، تو کبھی بھی نئی چیزوں کو کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ سب سے زیادہ والدین کی تنقید بچے کی خود شناسی اور خود اعتمادی سیلف کانفیڈنس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نمبر 9، سیکھنے کے لیے غلطیوں کو بنیادی سیڑھی کے طور پر سمجھے۔
غلطیوں سے سیکھنے سے اعتماد پیدا ہوتا ہے، لیکن ایسا صرف اس وقت ہوتا ہے جب آپ بطور والدین غلطیوں کو سیکھنے اور آگے بڑھنے کا موقع سمجھے۔ اپنے بچے کو دنیا کی دھوپ لگنے دے، اسے ہر چیز سے محفوظ نہ رکھے، اسے کوشش کرنے کی اجازت دے اور اسے یہ سمجھنے میں مدد کرے کہ وہ اگلی دفعہ کس طرح بہتر طریقے سے یہ کام سر انجام دے سکتا ہے۔ نمبر 10، بچوں پر نئے تجربات کے دروازے کھولے۔ کارل ہارٹ کا کہنا ہے کہ بطور والدین آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو زندگی کے مختلف زاویوں، اینگلز اور تجربات سے روشناس کرائے، فیملیئر کرے، تاکہ بچہ ایک بڑی دنیا میں کامیابی کے لیے اعتماد حاصل کر سکے۔ بچوں کو نئی چیزوں سے روشناس کروانا انہیں سکھاتا ہے کہ کوئی چیز کتنی ہی خوفناک اور مختلف کیوں نہ ہو، اور وہ اسے فتح کر سکتے ہیں۔ 11، بچوں کو سکھائے کہ آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کے پہلے ہیرو ہوتے ہیں، کم از کم اس وقت تک جب تک کہ وہ بڑے نہ ہو۔ اس طاقت کو ان کو یہ سکھانے کے لیے استعمال کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، عمل کرنے اور بولنے کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ بچوں کے لیے اچھی مثال قائم کریں اور رول ماڈل بنے۔ کارل کا کہنا ہے کہ آپ کو کامیاب دیکھ کر آپ کے بچے کو زیادہ اور اعتماد ہونے میں مدد ملے گی کہ وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ 12، بچوں کو مت بتائے جب آپ ان کے بارے میں فکر مند ہو۔ اکثر والدین کی بچوں کے متعلق پریشانی بچے کو عدم اعتماد کا شکار کر سکتی ہے۔ والدین کے اعتماد کا اظہار بچے کے اعتماد کو نئی تحریک، موٹیویشن دیتا ہے۔ نمبر 13، اپنے بچوں کی تعریف کریں، خصوصاً جب وہ مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ زندگی بڑی بے رحم ہے، یہ مشکل ہے، اور ہر بچے کو ایک وقت پر یہ سیکھنا پڑے گا کہ جب انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو والدین کو ان کو یہ بتانا چاہیے کہ ان چیلنجز کو برداشت کرنے سے ان کی ذہنی پختگی، مینٹل میچورٹی میں اضافہ کیسے ہوگا۔ والدین کو بچوں کو باور کروانا ضروری ہے کہ کامیابی کا ہر راستہ ناکامیوں سے بھرا ہوا ہے۔ نمبر 14، اپنی مدد اور تعاون کی پیشکش کرے، لیکن ایک حد تک۔ بہت جلد بہت زیادہ مدد بچے کی خود شناسی کی صلاحیت کو کم کر سکتی ہے۔ بچے کی خود اعتمادی پر والدین کی مدد اس میں مزید اعتماد پیدا کر سکتی ہے۔ 15، کچھ نیا کرنے پر ان کی ہمت کی تعریف کرے، چاہے باسکٹ بال ٹیم کے لیے سفر پر جانا ہو یا اپنے پہلے رولر کوسٹر پر جانا ہو۔ والدین کو اپنے بچوں کی نئی چیزیں آزمانے پر تعریف کرنی چاہیے۔ آپ ان الفاظ سے بھی ان کی تعریف کر سکتے ہیں، تم یہ کام کرنے کے لیے بہترین اور بہادر ہو۔ بچوں کو حوصلہ دینا کہ وہ نئی چیزوں کی مہم جوئی میں ہمیشہ متحرک رہے۔ 16، بچوں کے سیکھنے کی خوشی کا جشن منائے۔ بچے اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ چیزوں پر کیسا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ بچوں کے تیراکی سیکھنے یا نئی زبان بولنے کے بارے میں پرجوش ہے تو وہ ان چیزوں کے بارے میں اور بھی زیادہ پرجوش ہوں گے، کیونکہ آپ نے اس کام میں دلچسپی لی ہے۔ سیکھنا مشکل کام ہے، اس کے لیے مزید سیکھنے کے لیے بچوں میں اعتماد پیدا کرے، ان کی سیکھنے کی کوشش اور آمادگی پر خوشی منائے۔ 17، بچوں پر اپنا رعب رکھے، لیکن زبردستی یا سختی سے نہیں۔ جب والدین بچوں کے ساتھ بہت زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں تو یہ بچوں کی خود اعتمادی کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں سخت رویہ رکھتے ہیں تو بچے کوئی جرأت مندانہ کام کرنے سے اجتناب کرتے ہیں۔ نمبر 18، بچوں کے متعلق فیصلوں میں ان کی رائے ضرور لے۔ تمام والدین بچوں کی بہتری اور بھلائی کے لیے فیصلے کرتے ہیں، لیکن کیا اچھا ہو اگر ان فیصلوں میں بچوں کی رائے اور فیصلہ سازی میں عملی شرکت ہو۔ اس سے بچوں کے اعتماد اور شخصیت میں انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 19، بچوں کی انفرادی کارکردگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کرے۔ والدین کو ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ وہ بچوں کی انفرادی، منفرد اور ذاتی شخصیت وقار کا ہر لحاظ سے خیال رکھے، کیونکہ ہر بچہ دوسرے بچے سے ذہنی، جسمانی اور نفسیاتی اعتماد سے منفرد ہے۔
ہر بچے کے رجحانات، قابلیت، صلاحیت اور سیکھنے کی ذہنی استعداد الگ ہوتی ہے۔ اس ضمن میں ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بچوں کا موازنہ مناسب نہیں۔ 20 اپنی توقعات کا بوجھ بچوں کے ناتواں کندھوں پر مت ڈالے۔ اکثر والدین اپنی زندگی میں ادھورے مناسب نہیں۔ اپنی توقعات کا بوجھ بچوں کے ناتواں کندھوں پر مت ڈالے۔ اکثر والدین اپنی زندگی میں ادھورے رہ جانے والے خواب اپنے بچوں کو پورا کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ بچوں کو اپنی زندگی کے مقصد کی تلاش میں خود اعتمادی دے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھے بچوں کو ساری زندگی ہمارے ساتھ نہیں رہنا، انہیں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے ہیں۔ بچوں سے ہی انہیں ان کی اس ذمہ داری سے آگاہ کرے۔